اب میں صرف معیشت کی طرف ذرا سا اگر اپنی توجہ رکھیں ہم، تو معیشت کے معاملے میں بھی ایسی صورتحال کبھی نہیں ہوئی. دیکھیں، یہ 2019 میں جو IMF کا پروگرام جاری کیا گیا، شروع کیا گیا، اس کے تحت ہم نے اتنا کام کر لیا. خطائیں بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یعنی فنڈ کا جو چہرہ سامنے آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ چین نے مناسب سمجھا کہ برسر عام ان کی ترجمان نے، ان کے فارن آفس کی، اس نے ان لوگوں کو جو اس معاملے کو حل نہیں ہونے دے رہے، ان کے خلاف ایک بیان جاری کیا، مغرب کے خلاف، اور ان کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ پاکستان کا معاشی بحران اور اس کے قرضوں کی حالت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک مناسب رویہ جو ہے، ناروا سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اب جب یہ سارے کرتب دکھا دیے، یعنی کرتب سے مراد جتنی، مطلب آپ نے کہا کہ کتنی اونچی جمپیں لگاؤ، ملک کی تاریخ میں اس نوعیت کے اقدامات نہیں ہوئے IMF کے ایک ریویو کو مکمل کرنے میں. اس کے باوجود جو ہے یہ حل نہیں ہو رہا. اور پھر کیونکہ یہ اس طرح جو ایک معمول ہے اس کے مطابق یہ اختتام پذیر نہیں ہو رہا، مکمل نہیں ہو رہا، تو لوگ اب سینکڑوں اندیشے اور سینکڑوں سازش کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ بھئی اب یہ کوئی صرف پاکستان اور IMF کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی جو صورتحال ہے یا بین الاقوامی سیاست ہے، اس سے جو ہے یہ ساری چیز منسلک ہو گئی. واللہ اعلم بالصواب. تو اب یعنی معیشت تو بدل گئی ہے. معیشت میں ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جن کا اس سے پہلے، یعنی کہ جب سے ہم نے سن 88 سے ایک IMF کے مختلف پروگراموں کے ذریعے ملک میں ایک آزادانہ معیشت کی بنیاد رکھی ہے، اس کو بہت ذوف پہنچ گیا. یہ دیکھیں LC کے معاملات، اور سینکڑوں مرتبہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اچھا جی وہ کنٹینر جو ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں اور اب LC کھلیں گے، لیکن 10-10 ہزار ڈالر کے LCs جو ہیں وہ نیگوشیٹ نہیں ہو رہے، اور ابھی بھی ویسی صورتحال چل رہی ہے. پھر یہ انفلیشن آپ کے سامنے ہے. ایسا بھی جو ہے کبھی بھی نہیں ہوا ملک کی تاریخ کے اندر. جو 73-74 کے اندر ڈیویلیویشن ہوا تھا، اس وقت قیمتیں بڑھی تھیں، لیکن یہ تو بہت سسٹینڈ انفلیشن ہے. اور پھر آپ انٹرسٹ ریٹ کا بھی دیکھ لیجئے کہ وہ 20 کی سطح پر ہے، اور شاید کہا جا رہا ہے کہ ایک اور MPC جو ہے وہ ہوگی، مانیٹری پالیسی کمیٹی، اور شاید اس سے مزید اضافہ کیا جائے. تو یقیناً اس سے لوگوں کی جو معاشی حالت ہے اس پہ بہت برے اثرات ہو رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو تفاوت ہے لوگوں کی آمدنیوں میں، وہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ ایسا ماضی میں نہیں نظر آیا. ایوب خان کے زمانے میں بہت جو ہے وہ 22 فیملیوں کا ذکر تھا. اب تو مطلب 2000 کے قریب ایسی اس سطح کی کے خاندان ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو مڈل کلاس ہے اس کی آمدنیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس انفلیشن سے، لیکن جو نچلا طبقہ ہے وہی اس سے متاثر ہو رہا ہے. اب دیکھیں وہ پھر بات آ جاتی ہے کہ میں یعنی ہونا تو یہی ہے، اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یہ اس ہفتے IMF کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہو جائے،
تو پھر کوئی صورت گری جو ہے آگے چلنے کی وہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ انتخابات جو ہیں اس میں بھی ایک اتنا پس منظر سیاست کا خراب ہو گیا ہے، یہ انتخابات کس طرف لے کے جائیں گے؟ وہی سن 71 والی بات بھی یاد آتی ہے کہ کہیں اس جیسے حالات نہ پیدا ہو جائیں۔ علیحدگی کا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ممکنات میں سے ہے، لیکن جو تقسیم ہوئی بھی ہے، الیکشن کے نتائج کا نہ ماننا اور پھر اس کے بعد ایجیٹیشن کا آغاز ہونا، وہ ایک اور عدم استحکام کو جنم دے گا۔ تو یہ چند خیالات ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں، اور صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ ہم پہ رحم فرمائیں اور ہماری اس حالت کو بدل دیں۔ بہت بہت شکریہ۔